کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نوجوان علماء کرام، میں آپ لوگوں کا جامعہ دارالعلوم حقانیہ کی ساری انتظامیہ علماء کرام اور مفتیان اعظام، اپنے بھائی مولانا راشد الحق حقانی اور دیگر، اور یہاں پہ ہمارے فضلاء اور مولانا مفتی اللہ صاحب، سب کی طرف سے مولانا لقمان الحق، ان سب کی طرف سے بیڈاپور صاحب اور آئے ہوئے جو دین اور قرآن و سنت کی خدمت میں ملک میں نکلے ہوئے سفر کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے دادا جان شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرکزو اور والد صاحب حضرت مولانا سمیع الحق شہید نے بہت بڑی الحمدللہ خدمات کر رکھی ہیں، اور وہ رہتی دنیا تک الحمدللہ دنیا بھر کی لائبریریوں میں ان کی کتب خصوصاً ہمارے اپنے ملک میں اور قبائل میں، افغانستان میں، عرب عجم میں الحمدللہ پہنچ چکی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ جس طرح ان کا حضرت مولانا سمیع الحق شہید ہمارے والد صاحب سے جو دیرینہ دوستانہ تعلق تھا، اور مولانا صاحب ان کی دعوت پہ 2-3 مرتبہ منہاج القرآن کا بھی انہوں نے دورہ کیا، مجھے بھی ڈاکٹر صاحب نے کئی بار دعوت دی، اور جناب بیڈاپور صاحب نے۔ اور جب ڈاکٹر صاحب قومی اسمبلی میں تھے 2002 سے 7 تک، میں بھی اس وقت ایم این اے تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی ایم این اے تھے، تو وہاں پہ ہماری بہت زیادہ آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ساتھ والد صاحب دوسرے ایوان سینیٹ آف پاکستان میں ہوتے تھے، تو ہماری سیاسی مجالس بھی، علمی مجالس کے ساتھ ساتھ سیاسی مجالس بھی ہوا کرتی تھی، اکٹھے اٹھنا بیٹھنا۔ پھر ایک دفعہ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا حج پہ جانا اکٹھا اتفاق ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے ان دنوں استعفیٰ دے دیا، تو میں نے ان سے قومی اسمبلی سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ صاحب علم اور صاحب بصیرت اور بڑے زیرک ذہین انسان ہیں، تو آپ کی موجودگی ضروری تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، بس میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری خدمات قرآن اور حدیث کے لیے زیادہ ہونی چاہیے، یہاں تو بس بہت زیادہ سیاسی جھگڑے ہیں اور مسائل حل نہیں ہوتے، تو میں اکتا گیا ہوں۔ تو میں نے ان سے مذاکرات میں، حج میں تھے عرفات، ہم ایک ہی گاڑی میں گئے اور اتر رہے تھے، میں نے کہا میں بھی پھر توکل کر کے ریزائن ہی کر دیتا ہوں کہ تاکہ حقانیہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی طالب علمی وہاں پہ کر سکوں، تو زیادہ وہ بہتر ہے آخرت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہیں تو آپ لوگ ایسے خاندان سے ہیں، آپ کے مولانا عبدالحق صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، آپ لوگوں کی جماعت، آپ لوگوں کی جامعہ حقانیہ کی خدمات کی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، آپ وہاں سے ایک کردار ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اپنے قائد جمعیت مولانا سمیع الحق صاحب سے پوچھیے، اور آپ بالکل استعفیٰ نہ دیں، آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کو مواقع آگے ملیں گے، تو آپ ہمت مردان مدد خدا، انہوں نے یہ فرمایا آپ جو اس نظام کے اندر اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اتنی دقیق خدمات اور عمیق دقیق خدمات الحمدللہ قرآن کی تفسیر اور انسائکلوپیڈیا کی شکل میں، اور حدیث المؤسسۃ القادریہ فی العلوم الحدیثیہ، انہوں نے یہ جو اتنی 8 جلدوں میں کتب یہاں ہمیں جامعہ حقانیہ کو آج بھیجی ہیں، تو میں آپ کی وسادت سے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون و مشکور ہوں کہ ان کے سفر میں ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہمارے خاندان اور حقانیہ اور علماء دیوبند کی، دیوبند ثانی جس کو کہتے ہیں، اس کا پورا احترام ہے۔ تو یہ خوشائند بات ہے، ہمیں بھی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید نے ہمیشہ ہمارے علماء، طلباء اور حقانیہ کی فضلاء اور اساتذہ کو یہی تربیت دی کہ آپ یہ مسالک کے چکروں میں نہ رہیں، اس سے اختلافات بڑھتے رہیں گے، اور جو حالات ہیں دنیا کے، تو اس میں مسلمانوں کو، پوری دنیا کے عرب عجم اور سب مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ لیکن آپ کے سامنے ابھی فلسطین بیت المقدس شریف کی آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور کتنی وہاں پہ جانیں ہمارے بچوں کی قربان ہو رہی ہیں، لیکن ہم یکجا ہو کے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بدقسمتی ہے، جب وہ اچھے خاصے بیچارے
تکالیف سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اسی کا اجلاس بلائیں گے جب وہ مر کٹ چکے ہوں گے، اللہ کے راستے میں کٹ چکے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رابطہ ایک بہت ضروری چیز ہے، امت مسلمہ کا، اسلامی دنیا کا، اسلامی حکومتوں کا، اسلامی مدارس، اسلامی یونیورسٹیز کا، مکہ معظمہ کی یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، جامعہ ازہر، قاہرہ یونیورسٹی، اور ڈاکٹر صاحب کے منہاج القرآن، جامعہ حقانیہ، دارالعلوم کراچی، اسی طریقے مولانا تقی عثمانی صاحب، ان سب کو یکجا ہو کے قرآن اور حدیث کی خدمات کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس کو آسان فہم بنانے کے لیے پشتو، فارسی، اردو اور پنجابی تمام زبانوں میں، عربی اور انگریزی، فرانسیسی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں لانا ہوگا۔ لوگ تڑپ بہت زیادہ ہے، لیکن چیز جب آپ بہت زیادہ، اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح عربوں میں اب سسٹم نکل آئے کہ چھوٹے چھوٹے خلاصے وہ تیار کر رہے ہیں حدیث اور قرآن کے، یہ نہیں کہ کسی چیز کو ضائع کر رہے ہیں، اس سے طلباء کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھیلانا امت میں بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اور توفیق دے۔ ہماری محترم مصنفین کا ہمارا ادارہ ہے، یہاں پہ الحق کا باقاعدہ ایک ماہنامہ رسالہ مولانا صفی الحق شہید کی یادگار ہے، اور وہ سب ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم اکثر حوصلہ شکنی کرتے ہیں جب مسالک میں اختلافات کی بات آتی ہے تو ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تاکہ امت کس طریقے سے، خصوصاً پاکستان کو اس وقت اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور محبت کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بہت خون خرابہ بھی ہوا ہے، پڑوس میں افغانستان میں بڑا خون خرابہ ہوا ہے، اغیار اور الحاد کی وجہ سے بڑی ہم نے مسلمانوں نے مار کھائی ہے، کشمیر میں مار کھا رہے ہیں مسلمان ہمارے بچے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فلسطین میں بیچارے۔ تو ہمیں ان چیزوں پہ جو ایمانی جذبہ ہے، قرآنی اور حدیث کا جذبہ ہے، اس کو ہمیں اس انداز میں پھیلانا چاہیے کہ امت مسلمہ کی کا محبت اور اتفاق اور اتحادت بڑھے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت سمجھتا ہوں میں کہ پاکستان کے سفیر ہیں دنیا میں، اگر وہ گشتی سفیر کی حیثیت سے گشت کر رہے ہیں اور ہر جگہ قرآن سنت حدیث کے پیغامات، ہمارے یہاں مولانا تقی عثمانی صاحب پوری دنیا میں پھرتے ہیں، اور کوئی تبلیغ اور مبلغین ہیں جو بن رہے ونڈ کا سلسلہ ہے۔ آپ کے ہاں بھی بریلی مکتبہ فکر میں ماشاءاللہ تبلیغ کی طرف مختلف گروپ اور کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ خوشائن باتیں ہیں، اس پہ ہم سب کو اور جتنے بھی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، عرب عجم کو خوش ہونا چاہیے۔ دھیرے دھیرے ہم دین کا کام آگے بڑھا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ کسی کی پگڑی کالی ہے، کسی کی زرد ہے، کسی کی سفید ہے، کسی کی سبز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی سرخ ہے، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس میں ہمارے تو یہ ہم نے جو پگڑیاں اور دستار پہنی ہوئی ہے تو یہ ہمیں عزت کے لیے، وقار کے لیے پہنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں ماڈریٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک حد میں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ماڈریشن میں قرآن سنت حدیث کے اندر ہمیں نہیں، غیروں سے اور غیر مذاہب سے بالکل خوف میں بھی بڑوں چھوٹوں کسی کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، ہماری مدد۔ اور میں ڈاکٹر صاحب کو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے، اور ہمارے یہاں بھی کئی ایسے گروپ ہیں تمام ممالک میں جو بڑے اعتدال پسند انداز میں دنیا میں مختلف ممالک میں رہ رہے ہیں، یورپ میں، مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یہ سب اسلام کی تبلیغات ہیں۔ اسی انداز میں وہ کام، رات میں حامد میر کو سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نے فلاں جگہ یہ بات کہی، تو انہوں نے سادہ سے انداز میں ایک مجلس میں بات کی، وہ کہتے ہیں سارے انگریز اور مختلف مذاہب کے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے کہ اچھا ہمیں اسلام کی یہ بات تو کسی نے نہیں پہنچائی، یہ فلاں بات تو نہیں پہنچی، ورنہ لوگ جو ہیں تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور قرآن سنت حدیث کے لیے تشنا ہے، ان کی تشنگی ہے، لیکن ہم ان کو اگر محبت اور سختی سے نکل کے ایک اچھے انداز میں دین کی چیزیں، جہاد کے متعلق سارے پہلوؤں پہ اور افہام و تفہیم اور ایک نرم انداز میں بات آگے لے جائیں گے تو خود ان کی بات سمجھ آ جائے گی کہ جہاد بھی جو ہے وہ دفاعی ہے، نہیں کہ کسی کے اوپر حملہ آور ہونے کا اسلام درس نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اسلام کی دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔